ایک نوجوان تھا، حسین و جمیل تھا، اللہ نے حسن عطا کر رکھا تھا بڑا. اس نے جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آنا نا تو راستے میں ایک عورت تھی، اس کی نظر پڑتی. اور یہ کہا گیا ہے کہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے حضرت. اسی لیے تو حضرت جی نظریں جھکا کے چلنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے حضرت جی. پڑھ تو یہ ایک دفعہ جاتی ہے لیکن کتنی دنوں تک حضرت اس نظر کا جو اثر ہے وہ دل سے نہیں جاتا حضرت. اپنی نظریں بڑی سنبھالو حضرت، اپنی نظریں بڑی سنبھالو حضرت. اس کی تو نظریں پاک تھیں لیکن راستے میں ایک عورت تھی، اس کی پاک نہیں تھی. اس نے آتے جاتے جاتے آتے آتے جاتے اس کو دیکھنا، شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. اس نے ایک دن کیا کیا، اس نے اپنی خادمہ سے نا اپنی خواہش کا اظہار کیا، میرا دل کرتا ہے کہ اس نوجوان سے نا تنہائی ملے. لیکن ملے تو ملے کس طرح؟ وہ جو خادمہ تھی ذرا پکی عمر کی تھی، اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، آج ہی رات کو بات بنا دیتی. وہ جب عشاء پڑھ کے وہ نوجوان مسجد سے نکلا نا وہ خادمہ راستے میں کھڑی ہو گئی. اس کو روک لیا، اس کو 2-3 احادیث سنائیں، 2-3 آیات مبارکہ سنائیں کسی کے کام آنے کے حوالے سے. ہمارے گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، کچھ وزنی سا سامان اٹھانا ہے، اگر آپ اٹھا دیں تو بڑی نوازش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، اللہ کے رسول راضی ہوں گے. کہ کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح ہوا حضرت. وہ گھر لے گئی، پچھلے کمرے میں لے گئی. وہ جیسے کمرے میں داخل ہوئے وہ عورت پہلے موجود تھی، اس نے جناب اندر سے چٹکنی لگا لی اور اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا. جیسے میں نے کہا نا بڑا مشکل موقع ہوتا ہے، لیکن وہ نوجوان ہماری طرح کا نوجوان نہیں تھا، وہ قرآن والا نوجوان تھا. اس کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا. اس کو یہی آیت یاد آئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، موقع بھی تھا، طاقت بھی تھی، عمر بھی تھی، خواہش بھی تھی، پھر بھی ڈر گیا. نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کل اپنے اللہ کے حضور کون سا منہ لے کے جاؤں گا، کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کل جاؤں گا. سارا کچھ کر سکتا تھا، کوئی تیسرا نہیں تھا، لیکن کیا نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. وہ ایسا خوف طاری ہوا، ایسا خوف الہی طاری ہوا، گش کھا کے گر گئے نیچے. اور ڈر گئی. آگے بڑھ کے کسی نے نبض نہیں دیکھی کہ زندہ ہے کہ شہید ہو گئے. انہوں نے سمجھا کہ شاید مر گئے. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر سے اس نے خادمہ نے دروازہ کھولا. اس نے کہا یہ تو مر گیا. اس نے کہا یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں بھائی، نام تو اس پہ لگے گا نا جس کے گھر سے لاش برآمد ہوگی. تم ٹانگیں پکڑو میں ہاتھ پکڑتی. انہوں نے تھوڑا سا محنت مشقت کر کے نا اٹھا کے جو باہر کوڑا پھینکنے کی جگہ تھی نا اس نوجوان کو پھینک دیا. اب رات پڑ گئی، بیٹا گھر نہیں آ رہا، باپ پریشان تھا. جب کافی وقت گزرا نا تو والد صاحب بیٹے کی تلاش میں نکلے تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ ہے وہاں بیٹا پڑا ہوا ہے. بیٹے کو اٹھایا، گھر لے آئے، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے. بیٹے کو ہوش آئی. باپ نے پوچھا پتر کیا ہوا؟ وہ بیٹے نے پھر سنانا شروع کیا. جب پھر وہاں پہنچا نا کہ اس عورت نے مجھے دعوت زنا دی تو پہلے تو خوف الہی کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا. اس بار اتنا خوف الہی نے غلبہ کیا کہ واقعی روح پرواز کر گئی ہے. والد نے راتوں رات جنازہ کروا دیا. صبح والد صاحب فجر کی نماز کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکے. جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی وہ آج ہمارا فلاں مقتدی کیوں نہیں آیا؟ لوگوں نے ساری بات سنائی. حضرت جوان بیٹا تھا، انتقال کر گیا، رات ہی کو جنازہ ہو گیا، شاید اس وجہ سے حضرت نہیں جماعت میں تشریف لا سکے. آپ نے فرمایا چلو اپنے بھائی کے غم میں شریک ہوتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، باتیں ہوتی رہیں. آپ نے بیٹے کے انتقال کی وجہ پوچھی. بیٹے نے ساری بات سنائی. آپ نے فرمایا اچھا تیرے بیٹے کا انتقال خوف الہی کی وجہ سے ہوا ہے؟ تو اللہ تو فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور جو ہمارے رب حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو چل پھر مجھے ذرا اپنے بیٹے کی قبر پہ لے کے چل. حضرت ہے لکھا ہے حضرت عمر فاروق آپ اس کے بیٹے کی قبر پہ تشریف لے. اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس نوجوان کو باہر سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اے نوجوان اب آگے تو بتا اللہ نے تجھے 2 جنتیں دیں کہ نہیں دیں؟ تو
लिखा है कब्र से जवाब आता है अमीरुल मोमिनीन, रब सच्चा, रब का रसूल सच्चा, रब का कुरान सच्चा। मैं जैसे ही कब्र में आया हूँ अल्लाह ने मुझे 2 जन्नतें अता कर दी हैं। बचो, इससे बचो हज़रत, इस दौर का सबसे बड़ा फितना हज़रत, इससे बचो हज़रत। और ख़ुद नहीं बचा जाता हज़रत, अपने अल्लाह के हुजूर बार बार गिड़गिड़ाओ, या अल्लाह सानू बचा ले। और फंसाया हज़रत हमें इन्होंने इस तरह है, हमारे मुआशरे को इन्होंने इस तरह का बना दिया है कि यहाँ ज़िना बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं समझी जा रही। लोग फ़ख्र से बताते हैं, और ये कुर्ब क़यामत की निशानी है। लोग गुनाह करके फ़ख्रिया बताया करेंगे। आज का नौजवान फ़ख्रिया बताता है, जी मेरी इतनी गर्ल फ्रेंड्स हैं। आज का नौजवान फ़ख्र से बताता है, ये कुर्ब क़यामत है, ये निशानी है क़यामत की। लोग गुनाह करके डरेंगे नहीं, बल्कि फ़ख्रिया बताया करेंगे, हाँ जी मैं ये गुनाह कर रहा हूँ और इतनी इतनी जगह कर रहा हूँ मैं ये गुनाह। लेकिन क्या होगा, नेकी मुश्किल हो जाएगी। आज हज़रत जी आप दूसरा निकाह कर लें, अल्लाह सुन्नत है। कुरान में अल्लाह खुद कह रहे हैं फ़इन ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। पहले की तो अल्लाह ने बात ही नहीं की, बात ही दूसरे से शुरू हो रही है। मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, पहले की बात ही नहीं हुई, बात ही दूसरे से शुरू हो रही है। जितनी मर्जी गर्लफ्रेंड रख लें आपको कोई बुरा नहीं समझेगा, बल्कि लोग आपके जाने के बाद बड़ा खुश हो गए, यार बड़ा रंगीन मिजाज आदमी है। लेकिन हजरत आप दूसरा निकाह कर लें, उसी वक्त आप लोगों के कागजों में 2 नंबर हो जाएंगे हजरत। पेके भी नाराज, सोने भी नाराज, भरा भी नाराज, साला भी नाराज, हैं जी, छोटा भी नाराज, वड्डा भी नाराज है। ये क्या है? ये कुर्ब क़यामत है हजरत। गुनाह अच्छा हो गया, गुनाह आसान हो गया, नेकी बुरी समझी जाने लगी, नेकी मुश्किल हो गई है। इसलिए बचो हजरत। उसका तरीका जो हमें हमारे बड़ों ने बताया है यही है हजरत जी, रोज़ सरगी उठो ते अल्लाह दे हुजूर रो, या अल्लाह जे दिन चढ़े आए तो तेरे फजल ना चढ़े आए, जे चाड़े तो फिर साड़ी हिफाजत भी फरमाई है, सानू बचा भी लई है, साड़ी हिफाजत भी फरमाई है। तो हजरत जी दुनिया तो 4 दिन की है, जा रही है। काले वाल मुसाफिर हुए, चिट्टियां डेरे लाए, काले वाल मुसाफिर हुए, चिट्टियां डेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत से नहीं आए। और हज़रत जी अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। अगर कोई इस गुनाह में फंसा हुआ है, अगर कोई इस गुनाह में फंसा हुआ है तो मैं कहूँगा कि तौबा कर लें सारे हजरत, क्योंकि हजरत ये वो गुनाह है कर तो हम रहे हैं, लेकिन इसकी सज़ा हमारी नस्लों को भुगतनी पड़नी है। क्योंकि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं ज़िना वो कर्ज़ है जो ले तो तू रहा है लेकिन चुकाएगी तेरी औलाद। हजरत ज़िना वो कर्ज़ है जो ले तो तू रहा है लेकिन चुकाएगी तेरी औलाद। इसलिए हजरत जी अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए गड्ढे ना खोदो हजरत, इससे बचो हजरत, इससे बचो।